بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس, ویلکم ٹو حالم اسٹڈی انسائٹس. آج ہم لوگ اپنا STA641 کا اسٹیٹسٹیکل پیکیجز کے بارے میں ہمارا آج کا لیکچر نمبر 1 ہے, ہم لوگ اس کو کور کریں گے. چینل کے ہوم پیج سے آپ فرسٹ ویڈیو دیکھ لیجئے اور وہاں سے آپ لوگ اسٹڈی گروپس جوائن کر لیں, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کمنٹ سیکشن میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں گروپس چاہیے. تو چینل کے ہوم پیج پہ جائیں, وہاں پہ جو فرسٹ ویڈیو ہے اس کو فالو کریں اور ہمارے گروپس جوائن کریں. اس کے علاوہ چینل کے ہوم پیج سے آپ لوگ پلے لسٹ کو بھی ایکسپلور کر لیجئے گا. اس وقت تقریباً کوئی 14 to 15 سبجیکٹس کے تو لیکچرز جو ہے وہ آلریڈی اپلوڈڈ ہیں, جو کہ تمام لیکچرز اپلوڈڈ ہیں, اور 12 to 13 جو سبجیکٹس ہیں ان کی سیریز چل بھی رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں. چینل کو سبسکرائب رکھا کریں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آتی ہے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کس سبجیکٹ کی اپلوڈنگ ہو رہی ہے. ایک دفعہ پلے لسٹ جتنی بھی اپلوڈڈ ہیں ان کو بھی آپ لوگ ایکسپلور کر لیں, اس سے بھی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے جو بھی سبجیکٹس ہیں وہ یہاں اس چینل پہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اور اپنے فیلوز کو, مختلف قسم کے جو آپ کے اسٹڈی گروپس ہوتے ہیں اس میں بھی دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی آپ لوگ یہ چینل ریکمینڈ کیا کریں, ان کو بھی لے کے آئیں, ان کو بھی آپ لوگ ہمارا اسٹڈی گروپس جوائن کروائیں, اور اس سے ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی بھی ہیلپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. ایک آپ لوگوں کو ایک ایسی بات بتاتی ہوں جس سے آپ لوگ نا بڑے خوش ہو جائیں گے. جو ہمارا اسٹیٹسٹکس 641 کا سبجیکٹ ہے اس کے جسٹ 15 لیکچرز ہیں. اس میں سے 8 لیکچرز وہ ہمیں مڈ میں دے دیتے ہیں کہ اسی میں جو ہے وہ مڈ کور کرواتے ہیں, اور باقی کے جو 15 لیکچرز تک ہوتا ہے, اب 9 to 15 وہ دیتے ہیں جسٹ فائنل میں, یا 1 سے لے کے ہی 15 تک وہ فائنل میں دیتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی کے اپنے آپ کے انسٹرکٹر کے موڈ پہ. تو لیکچرز جو ہوتے ہیں نا ٹوٹل اسٹیٹسٹیکل پیکیجز کے, وہ جسٹ 15 ہوتے ہیں. اس میں آپ نے ایکسل سیکھنا ہوتا ہے, ایکسل پہ آپ نے کمانڈ حاصل کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور سافٹ ویئر ہوتا ہے SPSS, ٹھیک ہے, وہ آپ نے سیکھنا ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو ان لیکچرز میں یہی 2 سافٹ ویئرز ہی سکھاؤں گی. کیا پیپر آئے گا, کس طرح کا پیپر آئے گا, وہ بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسکل ہونی چاہیے. ایکسل میں آپ ماسٹرز ہونے چاہیے, دین SPSS آپ کو یوز کرنا آنا چاہیے. آج کا جو لیکچر ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو ایکسل کی ہی جو ہے وہ سکھاؤں گی, جو کہ آپ لوگوں کی یونیورسٹی کے جو PPT سلائڈس میں جیسے انہوں نے سکھایا ہوا ہے نا, وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ, تھوڑا سا لمبا لیکچر ہے, ہم تھوڑا اپنے شارٹ رکھیں گے. بیسک چیزیں میں آپ لوگوں کو سکھا دوں گی. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. سب سے پہلے انہوں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن یہاں پہ بتایا ہوا ہے, آبجیکٹیوز کیا ہیں یہ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ. ایڈوانٹیج وہ سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ جو ایکسل ہوتا ہے نا, ایکسل میں جب آپ لوگ اسپریڈ شیٹ ڈرا کرتے ہیں, وہاں پہ آپ لوگ جو ڈیٹا ہوتا ہے آپ لوگوں کا, آپ لوگ وہاں پہ جو بھی آپ نے لکھا ہوا ہوتا ہے, تو اگر آپ نے ڈیٹا میں سے کسی ایک انٹری کو اگر آپ نے چینج کرنا ہو تو وہ انٹریز آگے جس کیلکولیشنس میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں وہ کیلکولیشنس بھی آٹومیٹکلی خود ہی کریکٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاتی ہوں. سب سے پہلے یہاں پہ انہوں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ایکسل کی شیٹ جو ہے نا وہ کس طرح سے ہوتی ہے. ہم لوگ اپنا ایکسل اوپن کرتے ہیں. ایکسل جب آپ لوگ اوپن کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ بلینک شیٹ ہوتی ہے. میں نے پہلے یہ تھوڑی سی ڈرا کر لی تھی تاکہ وہ ایزی رہے, زیادہ پھر ٹائم کنزیوم ہوتا ہے ورنہ لیکچر میں. اس میں سب سے پہلے یہ جو اوپر آپ لوگوں کو بٹنز نظر آ رہے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کوئک ایکسس ٹول بار. ٹھیک ہے, اس میں جو یہ بٹن ہوتا ہے اس سے آپ لوگوں کی جو یہ اسپریڈ شیٹ آپ نے بنائی ہوئی ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کی سیف ہو جاتی ہے. یہ جو بٹن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے انڈو کا بٹن ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ کوئی انٹری فار ایگزامپل 1 لکھتی ہوں تو میں انڈو کے آپشن پہ اگر میں کرتی ہوں تو یہ کیا ہوگا, وہ ہمارا خود ہی ریموو ہو جائے گا. اگر میں نے ریڈو کرنا ہے تو یہ میں دوبارہ سے ریڈو کے آپشن پہ کروں گی تو وہ دوبارہ سے 1 یہاں پہ آ جائے گا. اس کے بعد یہ اسپیلنگ چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے, آپ یہاں پہ کوئک ایکسس ٹول بار میں اپنی مرضی سے جو بھی یہاں پہ ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس بٹن ہوتا ہے, یہاں سے آپ لوگ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ سیو بٹن کو میں نے چیک مارک کیا ہوا ہے, یہ سیو بٹن شو ہو رہا ہے. اس کے بعد انڈو, ریڈو, اسپیلنگ, یہ اسینڈنگ ڈسینڈنگ آرڈر, یہاں سے اگر میں ان کو آف کر دیتی ہوں تو یہ یہاں سے وینش ہو جائیں گے. تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے, چاہے تو آپ لوگ یہاں پہ اس کوئک ایکسس ٹول بار میں جتنے بھی بٹنس آپ لوگ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آگے ہم لوگ چلتے ہیں. تو یہ والی جو آپ لوگوں کو ہیڈنگز نظر آ رہی ہے نا, فائل, ہوم, انسرٹ, پیج لے آؤٹ, ان کو ہم لوگ بولتے ہیں ہوم ٹیبس. ٹھیک ہے, ہوم ریبنز بولتے ہیں. سوری, یہ ہوم ریبن ہے, سوری ریبنز ہم لوگ ہوم ریبن ہے, یہ انسرٹ ریبن ہے. یہاں پہ ہم لوگ چلتے ہیں اپنی اس ایکسل کی طرف. اچھا یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ ہمارے ہوتے ہیں ٹیبس. ٹھیک ہے, ریبن ٹیبس جس کو ہم لوگ بولتے ہیں, ہوم, انسرٹ, پیج لے آؤٹ, یہ والے سارے. اچھا اس میں ان کے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں. اب ہوم پہ میں نے یہاں پہ ہوم جو ریبن ہے وہ اوپن ہے, تو اس میں یہ مختلف چیزیں یہاں پہ کاپی پیسٹ کے آپشن ہوتے ہیں. یہاں پہ اپنی مرضی سے آپ لوگ فونٹس کی اسٹائلنگ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. الائنمنٹ وغیرہ آپ لوگوں نے کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کر کے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ انٹریز لکھی. یہ والی جو انٹریز ہوتی ہیں نا جو آپ لوگ لکھتے ہیں, یہ
ہیڈنگز یوں سمجھ لیں, ان کو ہم لوگ بولتے ہیں لیبلس, اور یہ والی جو ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ ہماری انٹریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ والی جو ہوتا ہے نا یہ اے کالم ہے, دس از بی کالم, دس از سی کالم, دس از ڈی کالم, اوکے. اور یہ والی آپ کی روز ہوتی ہیں, رو یہ فرسٹ رو, سیکنڈ رو, تھرڈ رو, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم لوگ ان کو روز بولتے ہیں, اور اس طرح سے جو ورٹیکل ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, کالمس بولتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر آپ لوگ کسی ایک سیل پہ کلک کرتے ہیں نا, فار ایگزامپل یہ سیل ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ بولیں گے A1, ٹھیک ہے. اے کالم ہے, آگے رو کیا ہے ہمارے پاس 1 ہے, تو یہ والا سیل کیا ہوگا A1. اس طرح سے یہ والا سیل کیا ہوگا B1, ٹھیک ہے. یہ والا کیا ہوگا, دس از اے C1. تو اس طرح سے یہ والے جو بلاکس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں سیل, ٹھیک ہے. جب آپ لوگ کسی ایک سیل کے اوپر کلک کرتے ہیں نا, یا آپ لوگ اس میں کیلکولیشنز کر رہے ہیں, یا آپ اس میں کچھ بھی رائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایکٹیو سیل, ٹھیک ہے. یہ ہمارے کیا ہے, یہ ایکٹیو سیل ہے, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کوئی ایسی ہیڈنگ دے رہے ہیں جو کہ کافی لمبی سی ہے, فار ایگزامپل یہ پرائز پر پیکج ہی ہے, تو میں یہاں پہ اس کو بھی آپ لوگوں کو میں لکھ کے دکھا دیتی ہوں, پرائز پر پیکج. آپ یہ دیکھیں کہ انٹری ہماری جو ہے وہ لمبی ہے, تو یہاں پہ سیل کیا تھا, یہ چھوٹا تھا. تو یہاں پہ اگر آپ لوگ اس طرح سے جسٹ ایرو کو لے کے آئیں گے تو آپ لوگوں کے پاس کچھ اس طرح سے یہ ایرو شو ہوگا, ٹھیک ہے. اس کو آپ لوگ ڈبل کلک کریں تو یہ پورا جو سیل ہے وہ آٹومیٹکلی ایکسپینڈ ہو جائے گا, اور یہ اچھے طریقے سے اس میں ہماری جو ہیڈنگ ہے وہ فٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ان کو انڈو کر لیتی ہوں. اس کے بعد یہ آپ لوگوں کے جو ٹیبز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اب آپ کی اپنی مرضی ہے, یہاں سے آپ لوگ فونٹ کے سٹائلز بھی یہاں سے آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہ والا سٹائل رکھ لیتی ہوں. اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے اس کی فونٹ کا سائز بھی چینج کر سکتے ہیں, اور فونٹ کا یہ ایسے کر لیتی ہوں میں. اچھا, اگر آپ لوگ اس بلاک کو فل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پورے بلاک کو کلرنگ وغیرہ دے سکتے ہیں. یہاں سے آپ کا یہ جو اسپیلنگز ہیں ان کے آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے ایک ٹیبل بنایا ہے, ٹھیک ہے, اب اس ٹیبل پہ اگر آپ کوئی بارڈرز لگانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بارڈرز کا آپشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ فار ایگزامپل اب یہ مختلف قسم کے بارڈرز ہوتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ تھک باکس بارڈر ہے, اس کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ ہمارا یہ جو ٹیبل تھا اس کی یہ سائڈس پہ یہ تھک باکس جو ہے نا وہ بن جائے گا. اس کے بعد اگر آپ لوگ فار ایگزامپل میں یہاں پہ بارڈر آل بارڈرز لگاتی ہوں تو جتنے بھی میرے پاس انٹریز ہیں ان سب میں یہ بارڈرز ہمارے ڈرا ہو جائیں گے خود ہی. اس کے بعد آپ لوگ الائنمنٹس بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اس سیل میں جو بھی لکھا ہوا ہے آپ نے, آپ اس کو اپورڈ الائن کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ اس کو باکس کے درمیان میں الائن کرنا چاہتے ہیں, یا آپ اس کو جو ہے وہ ڈاؤنورڈ آپ لوگ الائن کرنا چاہتے ہیں. لیفٹ سائڈ میں آپ اگر فار ایگزامپل ہمارا یہ جو بلاک ہے اس کو میں تھوڑا سا نا ایکسپینڈ کر لیتی ہوں, یہ یہاں تک میں اس کو ایکسپینڈ کر لیتی ہوں. فار ایگزامپل اب میں اس کو, ویسے تو یہ لیفٹ سائڈ پہ ہی اس کی الائنمنٹ ہے, میں اس کو درمیان میں کرنا چاہتی ہوں, یہ درمیان میں الائن ہو جائے گا. ایسے یہ رائٹ سائڈ پہ بھی الائن ہو سکتا ہے, تو یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے, آپ اپنی مرضی سے اس کی الائنمنٹس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ پورے کا پورا جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہے نا اس سارے ڈیٹا کو آپ لوگ اکٹھا ہی سلیکٹ کر کے اس سب کو ہی آپ لوگ اکٹھا یہ دیکھیں مڈ میں یا جیسے بھی آپ لوگ اس کو الائن کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ وہ الائن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم لوگ نے کر دی ابھی الائنمنٹس کی کہ آپ لوگ اس طرح سے الائنمنٹس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. دین آپ لوگ جو اپنے انٹریز وغیرہ بولڈ کرنی ہے تو آپ لوگ اس کو بولڈ بھی کر سکتے ہیں. میں یہ والی انٹریز کو اور ان انٹریز کو فار ایگزامپل میں بولڈ کرتی ہوں تو یہ ہمارے پاس انٹریز بولڈ بھی ہو سکتی ہیں. اس کے بعد آپ لوگ اٹیلیکائز بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل میں اوپر والی انٹریز کو انڈر لائن کرتی ہوں تو یہ بھی آپ لوگ یہاں سے انڈر لائن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دین اگر آپ لوگ یہاں پہ اس کو اٹیلکس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے اٹیلکس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. تو واٹ ایور یو وانٹ. ایکسل جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے. ایکسل میں ہم لوگوں نے کیلکولیشنز بھی کرنی ہوتی ہیں. کیلکولیشنز ہم نے کیسے کرنی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. فار ایگزامپل سیریل جو ہے وہ اس کی ایک پیکج کی پرائز کیا ہے 1 ہے فار ایگزامپل, اور ہم لوگوں نے اس کے 3 پیکجز بائی کیے. ایگز فار ایگزامپل ایک ایگ کی پرائز 1.5 ہے, خیر اب 1.5 تو نہیں 25 روپیز کا ایگ ویسے اب چل رہا ہے. تو فار ایگزامپل ہم نے 4 ایگز لیے. ملک کی پرائز 2.5, یہاں پہ جو ہم نے کتنے ملک کے فار ایگزامپل ہم نے پیکس لیے 2. اب ہم لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے نا وہ سیریل کے ٹوٹل جو ہے نا وہ روپیز کتنے بنے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم نے یہاں پہ کچھ کیلکولیشنز کرنی ہے. تو اگر آپ کو پتا ہوتا ہے کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے نا. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے گندم کی 2 بوریاں لی ہیں اور ایک بوری کی اگر قیمت فار ایگزامپل 1000 ہے تو آپ لوگ اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے کہ 1000 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پرائز پر پیکج کو پیکجز کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے, تو ہی ہمارے پاس آئے گی نا کہ سیریلز کی ٹوٹل پرائز کتنی بنی ہمارے پاس. ایکول سائن آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے. جب بھی آپ لوگوں نے ایکسل میں کیلکولیشنز کرنی ہے آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بلاک کے اندر ایکول سائن کو پریس کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایکول سائن کو آپ پریس کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو کلک کیا,
آپ کے پاس یہ والا سیل سلیکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. دین آپ لوگ ملٹی پلائی سائن یہاں پہ آپ لوگ لگائیں گے, ٹھیک ہے. شفٹ پریس کر کے آپ لوگوں نے اپنے کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ دیکھ لیجیے گا, میرے کی بورڈ پہ 8 پہ ہی ہے وہ اسٹار کا جو سائن ہوتا ہے نا, وہ ملٹیپلیکیشن سائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ملٹیپلائی آپ لوگوں نے کس کے ساتھ کرنا ہے, پیکجز کے ساتھ, یعنی کہ اس بلاک کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے, آپ انٹر پریس کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا. آپ فار ایگزامپل آپ کا اتنا بڑا ڈیٹا ہے, ویسے تو میں نے یہاں پہ تو جسٹ یہ 3 انٹریز کی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے 20, 25 یا 30 یا کوئی 1000 کے حساب سے بھی اس طرح سے انٹریز ہوتی ہیں. اب بجائے اس کے کہ آپ لوگ ایک ایک بلاک میں جا کے اس طرح سے اس فارمولا لگائیں, مطلب ایک آپ لوگ پہلے باکس سلیکٹ کریں, ملٹیپلائی کا سائن لگائیں, دوسرا آپ لوگ بلاک سلیکٹ کریں, آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے اوپر والی انٹری آپ لوگوں نے کر لی, پھر آپ نے یہ جو اس کا کارنر ہوتا ہے نا, اس پہ آپ لوگ کرسر لے کے آئیں گے تو آپ کو اس طرح کا کرسر شو ہوگا. یہ چھوٹا سا پلس کا جو ایک سائن ہوتا ہے نا, وہ شو ہوگا. اس کو آپ نے کلک کرنا ہے, کلک کر کے آپ نے نیچے ڈریگ کرنا ہے. جتنی انٹریز تک آپ کو یہ والی سیم کیلکولیشنز چاہیے آپ نے ڈریگ کرنا ہے. آپ نے ڈریگ کرنا ہے تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہی فارمولا جو ہم لوگوں نے اوپر لگایا ہوا تھا وہ خود ہی اپلائی ہوتا جائے گا, اور یہ دیکھیں خود بخود ہی وہ ملٹیپلائی ہوا ہے. یہاں پہ ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں, یہ دیکھیں اب یہ والا جو فارمولا یہاں پہ لکھا ہوا ہے B4 ملٹیپلائی بائی C4 ہوا, اور یہی ہمیں چاہیے تھا. ہم نے یہاں سے یہ 2 انٹری سے تو ملٹیپلائی کرنی تھی. تو ایکسل جو ہوتا ہے نا, اس لیے اتنا زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ آپ نے جسٹ ایک دفعہ ایک کیلکولیشن کی, جسٹ اپنے کرسر کو آپ لوگوں نے نیچے ڈریگ کرنا ہوتا ہے, آپ لوگوں کے پاس ساری کیلکولیشنز آ جاتی ہیں. اب فار ایگزامپل سیریل کے جو ہے نا, اب آپ لوگ اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ بات, یہ ہمارے پاس جنرل سی چیز ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس جنرل آپ کے پاس وہ آئی ہے, یہ نمبرنگ تو آ گئی. اب آپ لوگ اس کو کرنسی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی میرے تو جو تھا وہ 3 روپیز کی جو ہے وہ سیریل کا جو بل ہے وہ 3 روپیز بنا, ایگز کا جو ہے وہ 6 روپیز بنا, ملک کا جو ہے وہ 5 روپیز بنا. تو یہاں پہ اوپر آپ لوگوں کو ایک بلاک نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ادھر آپ جائیں گے, یہاں پہ آپ لوگ اپنی مرضی سے یہاں پہ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ اس کو کرنسی میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کرنسی پہ آپ لوگ اس کو کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ خود ہی کرنسی میں کنورٹ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ لوگ ٹوٹل بل بنانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ جتنی بھی آپ کی انٹریز ہیں, چاہے 500 ہی کیوں نہیں انٹریز ہیں, تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ایکول پریس کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے سم پریس کرنا ہے, ٹھیک ہے. سم آپ لوگ لکھیں گے SUM, تو آپ کے پاس یہ ایک فنکشن آ جائے گا سم فنکشن. اس کے اوپر آپ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد آپ نے ان 3 چیزوں کو پلس کرنا تھا, یا جتنی بھی آپ کی انٹریز ہیں جن کو آپ لوگ ٹوٹل کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ لوگ سلیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے. یہ سارے بلاکس کو آپ لوگ سلیکٹ کریں گے, انٹر آپ لوگ پریس کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس یہ ٹوٹل جو بل ہے وہ ₹14 ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی طرح سے آپ لوگ ایوریج بھی لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایوریج آپ لوگ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ ایوریج لکھیں گے. یہ یہاں پہ ایوریج فنکشن آ رہا ہے ہمارے ایکسل میں, اس کے اوپر آپ کلک کریں گے, آپ لوگ ان تینوں کو سلیکٹ کریں, انٹر پریس کریں, آپ لوگوں کے پاس کسی بھی اپنی نمبرنگ کی آپ کے پاس ایوریج بھی آ سکتی ہے. تو یہ مختلف قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ ایکسل میں یوز ہوتے ہیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات, جب بھی آپ لوگ یہ جو فارمولا ہوتا ہے نا ہمارا, اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہاں پہ فار ایگزامپل اس یہاں پہ جو ہے وہ کون سا فارمولا ہے, ایک تو آپ لوگوں کو یہ فارمولا یہاں پہ بھی شو ہو رہا ہوتا ہے, دوسرا یہ والی جو اوپر ہے نا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فارمولا بار, ٹھیک ہے. فارمولا بار میں بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے کہ کون سا فارمولا ابھی یہاں پہ یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے اگر آپ چاہیں تو آپ لوگ اس کو ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. اگر فار ایگزامپل یہ سم والا تھا, اگر آپ لوگ فارمولا کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ لکھ لیں ایوریج, یعنی کہ آپ سم نہیں چاہتے, آپ ایوریج کرنا چاہ رہے تھے تو آپ لوگ یہاں پہ ایوریج لکھ لیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ خود بخود یہاں پہ بھی یہ چینج ہو جائے گا, آپ لوگ انٹر پریس کریں تو یہ آپ لوگوں کے پاس ایوریج آ جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات, تھوڑا میں یہاں سے اوپر اس کی مزید گائیڈلائنس بتا دیتی ہوں. ڈیٹس بھی آپ لوگ ایکسل میں لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک ڈیٹ لکھتی ہوں 1/3/2024, ٹھیک ہے. دوسری میں ڈیٹ لکھتی ہوں 5/3/2024, ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ڈیٹس ہیں. آپ چاہے تو آپ لوگ اس کو نمبرز میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں, یہ نمبر میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ لوگ اگر اس کو لانگ ڈیٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ لانگ ڈیٹ کا آپشن ہے, آپ لوگ اس میں بھی اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں, یہ آپ کے پاس لانگ ڈیٹ آ جائے گی. اس کو بھی فار ایگزامپل میں لانگ ڈیٹ میں کنورٹ کر لیتی ہوں. اب فار ایگزامپل 2 ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں, ایک یہ والی ہے ایک یہ والی ہے. اب آپ لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ 2 ڈیٹس کے درمیان کتنے ڈیز کا ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ سمپلی ایکول پریس کریں. آپ لوگ یہ جو لارجر جو ڈیٹ ہے, جو بڑی ڈیٹ ہے 5 مارچ یہ ہے, مائنس جو دوسری ڈیٹ ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں, انٹر پریس کریں گے تو یہ 4 آنسر آ گیا, یعنی کہ ان دونوں ڈیٹس کے درمیان 4 ڈیز کا ڈفرینس ہے. آپ لوگ یہ بھی اس طرح سے ڈیٹس لکھ کے آپ لوگ ڈیز بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا وہ ڈفرینس ہے. تو یہ بھی بہت زیادہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ ہمارے ایکسل میں موجود ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ چاہے تو یہاں سے اچھا یہاں پہ میں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ایکسل کا جو ہے نا وہ فائدہ کیا ہوتا ہے, کیلکولیشن جب آپ لوگ ایکسل میں کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل
اب یہ آپ کے پاس ڈیٹا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے سارا نا، آپ کو کسی نے کہا کہ یہ میرے پاس انٹریز ہیں، یہ تم ایکسل شیٹ بناؤ ایک اور مجھے یہ کیلکولیشنز کر کے دو. آپ لوگ ساری اس طرح سے کیلکولیشنز وغیرہ کر کے دیتے ہیں، سارا سم آپ لوگ نکال کے دیتے ہیں، بجٹ بنا کے دیتے ہیں سارا. اب وہ دوبارہ سے بندہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ایگز کی جو پرائز تھی نا یہ میں نے غلط لکھ لی تھی، یہ 1.5 نہیں تھا بلکہ یہ 15 تھا. اب اگر دیکھا جائے تو آپ کو یہ سوچ میں آپ لوگ پڑ جائیں گے پہلے میں 1.5 کو چینج کروں اس کی تو آگے مجھے کیلکولیشنز چینج کرنی پڑے گی، ٹوٹل جو بل بنا ہے اس میں سے بھی مجھے چینجنگ کرنی پڑے گی. تو ایکسل کا یہ فائدہ ہوتا ہے آپ لوگ اگر یہاں پہ چینج کر کے اس کو جسٹ 15 لکھ لینا تو یہ دیکھیں آٹومیٹکلی ساری اس کی کیلکولیشنز آگے جہاں یوز ہوتا ہے آٹومیٹکلی وہ چینج ہو چکا ہے، آٹومیٹکلی وہ کریکٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ 15 تھا، یہ دیکھیں اب ₹68 یہاں پہ آ گیا. تو یہ ایکسل کا فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ انٹریز آپ کی کوئی غلط ہوتی ہے آپ لوگ وہاں پہ ٹھیک کرتے ہیں تو وہ انٹریز آگے کیلکولیشنز میں جہاں جہاں بھی یوز ہوئی ہوتی ہیں آپ لوگ ایزیلی وہ خود ہی کریکٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ چاہے تو اگر فار ایگزامپل یہ ایک رو ہے، ایگز کی رو کے بعد اگر آپ کوئی اور رو یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ اس رو کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے، یہ رو آپ کے پاس سلیکٹ ہو جائے گی. انسرٹ کے آپشن پہ آپ آئیں گے، انسرٹ شیٹ روز لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لوگ کریں گے تو یہ آپ کے پاس رو جو ہے نا وہ یہاں پہ انسرٹ ہو جائے گی. اسی طرح سے آپ لوگ کالمز کو بھی آپ لوگ انسرٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں ہے تو میں کالم انسرٹ کرنا چاہتی ہوں، یہ ہمارے پاس انسرٹ کا آپشن آیا، دین انسرٹ کالمز، تو یہ آپ کے پاس جو کالم ہے وہ انسرٹ ہو جائے گا. آپ لوگ کہیں بھی کوئی بھی اسی طرح سے روز اور کالمز وغیرہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں پوری کی پوری رو کو یا پورے کے پورے کالم کو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ میں نے جو رو ایڈ کی میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہوں، میں جسٹ اس کے اوپر یہاں کلک کروں گی اور یہ اوپر ڈیلیٹ کا آپشن ہے، ڈیلیٹ شیٹ روز، میں نے یہ سلیکٹ کیا ہو تو یہ ہماری ڈیلیٹ ہو جائے گی. اسی طرح سے کالمز کو اگر میں ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہوں تو یہاں سے میں پورے کے پورے کالم کو بھی ڈیلیٹ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے ایکسل کا کہ کوئی انٹری آپ لوگ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کی بہت ہی ایزیلی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ تھوڑا ہم لوگ یہاں پہ چلتے ہیں، یہ سیم وہی چیزیں جو انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی نا، یہ وہی چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں. ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، یہ جو ہم لوگ یہاں پہ کیلکولیشنز کر رہے ہیں نا یہ کیا ہوتی ہے، یہ ہماری ایک شیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اور شیٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پہ چھوٹا سا آپشن ہوتا ہے انسرٹ ورک شیٹ کا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور شیٹ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی. یہاں پہ ایک یہ جو شیٹ ہے نا یہ میرے پاس، اس طرح سے آپ لوگ شیٹس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. کسی شیٹ کو اگر آپ لوگ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ ڈیلیٹ کا شیٹ پہ جو ہے وہ رائٹ کلک کریں گے، آپ لوگ ڈیلیٹ کے آپشن کو سلیکٹ کریں گے تو آپ لوگوں کی پوری شیٹ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے. اس طرح سے یہ شیٹ 6 تھی، اگر میں اس کو ری نیم کرنا چاہوں تو میں اس کو ری نیم بھی کر سکتی ہوں. یہاں سے میں اس کو شیٹ 2 لکھ لیتی ہوں، یہ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنی مرضی سے اس کو ری نیم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ کنفیوژن وغیرہ بھی ہو رہی ہے تو لوگوں کو، تو وہ کلرنگ بھی کر سکتے ہیں ان شیٹس کی. شیٹ کا یہ جو ٹیب ہوتا ہے نا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کلرز وغیرہ ہیں. فار ایگزامپل شیٹ 2 کے ٹیب کو میں نے یہ ریڈ کلر دے دیا، اسی طرح سے شیٹ 1 کے جو ٹیب ہے اس کو میں فار ایگزامپل گرین کلر دے دیتی ہوں. تو آپ لوگ یہ کلرنگ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی لوگ کرتے ہوتے ہیں. وہ تھوڑا ان کو ہوتا ہے، آسانی رہتی ہے کہ وہ کون سی شیٹ پہ انہوں نے اب جانا ہے اور کون سی شیٹ پہ نہیں جانا. اور سے آپ کی جو ہے نا وہ ورک، اچھا ویسے تو اگر آپ لوگ ایک ہی شیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا تو اس کو ہم لوگ ورک شیٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایک ورک شیٹ کے ساتھ دوسری بھی ورک شیٹ آپ نے یوں انسرٹ کی ہوئی ہے ایک ہی فائل کے اندر، جیسے اب میری یہ ایک فائل ہے تو میں نے اس کے اندر 2 شیٹس یہاں پہ انسرٹ کر دی، آگے میں مزید انسرٹ کرنا چاہتی ہوں 3 4 5 جتنی بھی آپ لوگ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ انسرٹ کر سکتے ہیں. تو وہ والی فائل جس میں مختلف قسم کی شیٹس ہوتی ہیں، ایک سے زیادہ شیٹس ہوتی ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ورک بک. ٹھیک ہے، اچھا ایک شیٹ پہ جو لکھی ہوئی جو کیلکولیشن ہوتی ہے اس کو آپ کسی دوسری شیٹ پہ لکھی ہوئی کیلکولیشن کے ساتھ یا انٹری کے ساتھ اگر آپ لوگ اس کو کیلکولیٹ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ایک انٹری اگر لکھی ہوئی ہے، فار ایگزامپل یہ والی ہے، اس کو دوسری شیٹ پہ میں یہاں پہ کوئی بھی انٹری لکھ لیتی ہوں. فار ایگزامپل میں 5 لکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے، اب میں یہاں سے پلس کرنا چاہتی ہوں اس 2.5 کو دوسری شیٹ کے 5 کے ساتھ، ایکول پریس کروں گی، میں اس کو سلیکٹ کروں گی، پلس یہاں پہ میں انسرٹ کروں گی، دوسری شیٹ پہ میں جاؤں گی، یہاں سے میں 5 کو سلیکٹ کروں گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اوپر فارمولا بھی لکھا ہوا ہے B4 پلس شیٹ 2C4، خود ہی انہوں نے یہاں پہ وہ مینشن کر دیا کہ B4 ہم نے جو شیٹ 1 میں سے سلیکٹ کیا تھا وہ، اور شیٹ 2 کا جو سیل C4 ہے اس کے ساتھ یہ کیا کرے گا، ہمارے پاس انٹر پریس کرنے کے تو یہ ہمارے پاس سم آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک شیٹ کی کیلکولیشنز کو دوسری شیٹ کی کیلکولیشنز کے ساتھ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں.
اب ہم لوگ تھوڑا یہاں پہ چلتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں. اسٹیٹسٹکس میں اگر آپ لوگ اب چارٹس وغیرہ ڈرا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم ایک کالم کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ ایک منٹ میں یہاں سے اس کالم کو میں نے سلیکٹ کیا, دین کنٹرول پریس کر کے آپ نے اس کالم کو سلیکٹ کیا. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں نا, کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس چیز کا بجٹ ہمارا زیادہ ہے, کس چیز پہ ہمارے زیادہ پیسے لگ رہے ہیں, ایگز پہ لگ رہے ہیں, سیریل پہ لگ رہے ہیں, کس پہ لگ رہے ہیں. ویسے تو یہاں سے تو اگر 3 انٹریز آپ لوگ دیکھ کے بھی بتا سکتے ہیں کہ ایگز پہ لگ رہے ہیں, لیکن فار ایگزامپل آپ کی 200 انٹریز کا ڈیٹا ہے تو آپ لوگ اس کو ایزیلی کمپیئر نہیں کر سکتے یوں اس طرح. تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ پھر کوئی بھی چارٹس وغیرہ بنا لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ کالم چارٹ بناتی ہوں, تو یہ کالم پہ میں کلک کروں گی, دین یہ میں 3D کالم چارٹ میں بنانا چاہ رہی ہوں, تو اس طرح سے یہ چارٹ میرے سامنے آئے گا. سیریل کی جو ہے نا وہ انہوں نے اس کی جو ہے وہ بار دے کے چھوٹی سی ہے, ملک کی تھوڑی سی زیادہ اور ایگ کی سب سے زیادہ. تو اس طرح سے آپ لوگ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کس چیز پہ زیادہ آپ کی جو ہے نا وہ بجٹ آپ کا زیادہ لگتا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ پائے چارٹس بھی بنا سکتے ہیں. پائے چارٹس کو بھی بنانے کا بڑا آسان طریقہ, تو یہ لائن چارٹس بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ, بار چارٹس بنا سکتے ہیں, اسکیٹر ہوتے ہیں, اور بھی مختلف قسم کے چارٹس ہوتے ہیں. پائے چارٹس ہم لوگ یہاں پہ ڈرا کر کے دیکھ لیتے ہیں. یہ میں 2D پائی چارٹ بناتی ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے میرے پاس بن رہا ہے. یہاں سے بھی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب یہ میرون کلر کی ہمارے پاس کیا ہے, یہ کلر ہے ایگز کا, بلو کلر اس نے دے دیا خود ہی سیریل کو, اور گرین کلر ہے ملک کا. تو ایگ کا ایریا زیادہ ہے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سب سے زیادہ بجٹ کہاں لگ رہا ہے, ایگز پہ لگ رہا ہے, اور سب سے زیادہ کم کس پہ لگ رہا ہے, سیریل پہ لگ رہا ہے. تو یہ اس طرح سے آپ لوگ ویلیوز کو ایزیلی کمپیئر کر سکتے ہیں. اس طرح سے ایزیلی آپ لوگ ایکسل میں گرافس اور چارٹس وغیرہ ڈرا کر سکتے ہیں. اب ہم لوگ دوبارہ سے اپنے ذرا ہینڈ آؤٹ پہ چلتے ہیں. یہاں پہ لیبلز وغیرہ کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں, یہ میں آپ لوگوں کو سارا سمجھا چکی ہوں. شیٹس آپ لوگ کیسے اس میں کر سکتے ہیں, کلرنگ اس کو کیسے کر سکتے ہیں, انسرٹ کیسے کر سکتے ہیں, وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. کوئک ایکسس ٹول بار کے بارے میں بتا چکی ہوں, ہوم ریبن کے بارے میں بتا چکی ہوں. چارٹس آپ لوگ کیسے ڈرا کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں کہ ہمارے ایکسل کے اندر جتنی بھی انٹریز لکھی ہوئی ہوتی ہیں آپ لوگ ایزیلی اس کے اوپر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس انٹری میں جتنی بھی, یا کسی بھی ایکسل کے اندر جتنی بھی انٹریز ہیں اس میں جو بھی ویلیوز یوز ہوئی ہیں وہ ہمارے ڈیٹا میں اور زیادہ کہاں پہ موجود ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ اس کے اوپر کلک کرتی ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری اس انٹری میں جو بھی ویلیوز یوز ہوئی ہیں وہ سیل B2 میں اور C2 میں موجود ہیں. تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے آپ کے ایکسل کا, آپ لوگ اپنا ڈیٹا بھی آپ لوگ لوکیٹ کر سکتے ہیں. فارمولاز کو بھی آپ لوگ کاپی کر سکتے ہیں, چارٹس کو آپ لوگ ایزیلی جنریٹ کر سکتے ہیں. فارمولاز آپ لوگ کاپی اس طرح سے کر سکتے ہیں, آپ لوگ ڈبل کلک کریں گے کسی بھی سیل کے اوپر, آپ نے یہ والا فارمولا کاپی کرنا ہے, آپ لوگ اس طرح سے سلیکٹ کر لیں گے, دین آپ لوگ کنٹرول C آپ لوگ پریس کریں گے. کہیں بھی اگر آپ لوگ اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ اپنے MS ورڈ فائل میں پیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہیں بھی, وہاں پہ آپ لوگ اس کو سمپلی کلک کریں گے, وہاں پہ آپ لوگ اس کو سمپلی کلک کریں گے, کنٹرول V کا آپ لوگ بٹن وہاں پہ پریس کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس وہ اس کا جو ہے نا وہ سمپلی پیسٹ ہو جائے گا آپ کا فارمولا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں اپنی شیٹ کی طرف. فارمولاز آپ لوگ خود بھی اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں, کوئی بھی فارمولا آپ لوگوں نے لکھنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. ہمارے ایکسل کے اندر مختلف قسم کے فنکشنز بھی ہوتے ہیں, سم, ایوریج, اف, کاؤنٹ اف, یہ والے فنکشنز ہوتے ہیں. یہ ہم لوگ آگے جا کے مزید اس کو اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد ڈیٹا پریسیشن کی وہ بات کر رہے ہیں, یعنی کہ 2 ڈیسیمل پلیسز تک آپ کو ڈیٹا چاہیے, 3 ڈیسیمل پلیسز تک, تو وہ بھی آپ کو ایکسل آسانی سے دے دیتا ہے. اگر آپ لوگ کوئی فارمولا لکھتے ہیں اکٹھا جس میں پلس بھی ہے, مائنس بھی ہے, ایکسپوننشیشن بھی اگر آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے تو وہ بھی ایکسل خود ہی, فار ایگزامپل ڈیویژن سب سے پہلے سالو ہوتی ہے تو ڈیویژن خود ہی ایکسل پہلے ہی سالو کرے گا. ملٹیپلیکیشن دین سالو ہوتی ہے, ملٹیپلیکیشن پھر ایکسل جو ہے وہ خود ہی سالو کرے گا. اگر آپ نے کوئی ایکویشن لکھی ہے اس میں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2-3 انٹریز ایسی ہیں جو کہ پہلے سالو ہوں تو آپ لوگ وہاں پہ بریکٹس وغیرہ لگا دیتے ہیں. تو بریکٹس میں جو چیز ہوتی ہے آپ کو پتا کہ وہ پہلے سالو ہوتی ہے. اب فارمولاز جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں اس کے 2 طرح کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک تو کسی بھی فارمولا کے اندر ہوتے ہیں آپریٹرز, اور دوسرا اس کے اندر ہوتے ہیں آپرینٹس. آپریٹرز کیا ہوتے ہیں؟ آپریٹرز 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ارتھمیٹک آپریٹرز, فار ایگزامپل پلس کرنا, مائنس کرنا, ڈیوائڈ کرنا, ملٹیپلائی کرنا, یا سائن آف ایکسپوننشیشن, یعنی کہ فار ایگزامپل 5 raised to the power 2, 3 raised to the power 5, تو یہ اس کے لیے نا یہ والا جو آپ کا سائن ہے یہ یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ریلیشنل آپریٹرز ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ 2 چیزوں کو 2 ویلیوز کو آپس میں ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسمالر دین, ایکول دین, اسمالر دین اینڈ ایکول دین, اس طرح سے یہ مختلف آپریٹرز ہوتے ہیں. ارتھمیٹک آپریٹرز کیا ہوتے ہیں, ریلیشنل آپریٹرز کیا ہوتے ہیں, یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں. دوسرے جو ہمارے فارمولاز میں چیز یوز ہوتی ہے دیٹ از اوپیرینٹس. اوپیرینٹس کیا ہوتے ہیں؟ جو ویلیوز آپ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں جن کو اپنے پلس مائنس کرنا ہے اس کو ہم لوگ اوپیرینٹس بولتے ہیں. فار ایگزامپل B2 + 5, اس میں ہمارے
یہ کیا ہے B2 اور 5 یہ دونوں آپرینٹس ہیں اور اس میں جو ہم نے پلس یوز کیا یہ کیا ہے ہمارا ایڈیشن آپریٹر ہے ارتھمیٹک آپریٹر ہے. اس کے بعد پریسیڈنس کی بات کرتے ہیں. پریسیڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون سا سائن پہلے یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن پہلے یوز ہوتے ہیں, ایڈیشن اور سبسٹریکشن وغیرہ وہ بعد میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نمبر آف پلیسز جو آپ لوگوں کو کمپیوٹر میں اسٹور ہوتی ہیں وہ خود ہی آپ لوگوں کو کوئی بھی نمبر آف ڈیسیبل پلیسز دے دیتا ہے. فار ایگزامپل 2 3 4. تو ایکسل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود بھی جو ہے نا وہ اپنا وہ پریسائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کسی چیز کا آنسر ہے اس کی ڈیسیمل پلیسز بہت زیادہ آ رہی ہیں تو آپ لوگ خود اس کی ڈیسیمل پلیسز کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ایون کے, تو وہ خود ہی راؤنڈ آف کر کے آپ لوگوں کو ویلیوز وغیرہ دے دیتی ہیں. فار ایگزامپل یہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. میں یہاں پہ لکھتی ہوں اگر ہم نے 1 کو ڈیوائڈ کرنا ہے 8 پہ. اوکے, یہاں پہ میں ایکول سائن پریس کیا ہے میں نے 1 ڈیوائڈیڈ بائی 8 انٹر پریس کرتی ہوں. یہ 0.125 یہ آ گیا ہمارے پاس. فار ایگزامپل میں نے 1 ڈیوائڈیڈ بائی 8 کرنا ہے اور میں اس کو چاہتی ہوں کہ اس کا جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے نا ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد جسٹ ایک ہی ویلیو آئے. یہاں پہ تو 3 ویلیوز ہیں نا, میں چاہتی ہوں جسٹ ایک ویلیو آئے ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد. مجھے اس طرح کے کچھ آنسرز چاہیے تو آپ لوگ ایکول پریس کریں گے, آپ لوگ راؤنڈ فنکشن لگائیں گے. راؤنڈ یہاں پہ آپ لوگ نمبر لکھیں گے. فار ایگزامپل 1 ڈیوائڈیڈ بائی 8. ٹھیک ہے. آگے آپ لوگوں نے کاما پریس کیا. نمبر ڈیجٹس فار ایگزامپل مجھے جسٹ 1 ڈیسیمل پلیس تک اپنا آنسر چاہیے تو میں یہ لگا دوں گی, بریکٹ کو میں کلوز کر دیتی ہوں. آپ لوگ انٹر پریس کریں گے تو یہ دیکھیں جسٹ ایک ڈیسیمل پلیس کا آنسر میرے پاس یہاں پہ آ گیا. تو یہاں پہ یہ راؤنڈ فنکشن لگتا ہے اس کا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پریسیشن. یہاں سے میں آپ لوگوں کو فارمیٹ کے بارے میں بھی بتا چکی ہوں. آپ لوگ یہاں پہ اس کو چینج وغیرہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ 0.125 ہے, اس کی میں پرسنٹیج دیکھنا چاہ رہی ہوں, میں پرسنٹیج میں اس کو کنورٹ کرنا چاہ رہی ہوں. تو سمپلی یہاں پہ آپ لوگ پرسنٹیج پہ آپ لوگ اس کو کریں گے کلک تو یہ 12.50% یہاں پہ خود ہی وہ اس میں جو ہے نا وہ کنورٹ ہو چکی ہے. اچھا اس کے بعد آپ لوگ اس کو کرنسی وغیرہ میں چینج کر سکتے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. ڈیٹس وغیرہ کو آپ لوگ کیسے لکھ سکتے ہیں, اس کو آپ لوگ کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں, مائنس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو پریکٹس کے لیے بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے کیا کرنا ہے, لیبلز اور ویلیوز کو انٹر کرنا ہے, جو کہ وہ بھی میں آپ لوگوں کو انٹر کر کے دکھا چکی ہوں. فونٹ سائز, اسٹائل, کلر, بارڈرز, الائنمنٹ یہ بھی میں سب کچھ آپ کو بتا چکی ہوں. نیومیرک فارمیٹ کیا ہوتا ہے, کرنسی, ڈیسیمل پلیسز یہ بھی میں سب کچھ آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. آپ نے وڈث وغیرہ آپ لوگوں نے کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے, آپ لوگوں نے کالمز اور شیٹس وغیرہ کو کیسے ڈیلیٹ کرنا ہے, انسرٹ کرنا ہے, آپ نے سمپل فارمولاز کیسے لکھنے ہیں, ان کو آپ لوگوں نے چینج کیسے کرنا ہے, آپ نے اس کی ڈیسیمل ڈسپلے کیسے ماڈیفائی کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ اس کو روپیز میں چاہ رہے ہیں, کرنسی میں چاہ رہے ہیں, پرسنٹیج میں چاہ رہے ہیں, کیسے آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. چارٹ کیسے ڈرا کرتے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا چکی ہوں. شیٹ میں جو مختلف قسم کے ٹیبز آپ نے کیسے ایڈ کرنے ہیں, اس کے آپ لوگوں نے کیسے کلرنگ کرنی ہے, یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. تو یہ تھا ہمارا آج کا اوور آل لیکچر. یہاں پہ کچھ ووکیبلری ہے, ٹرمینالوجیز ہے, یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے. یہ آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے بہت انپورٹنٹ ہے. ورک بک کس کو کہتے ہیں, وہ والی ایکسل فائل جس میں ایک یا ایک سے زیادہ شیٹس یا پیجز موجود ہوں, اس کو ہم لوگ ورک بک بولتے ہیں. یہ بھی میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں. ورک بک میں سے کسی بھی ایک کوئی بھی ایک جو پیج ہوتا ہے یا جو ایک شیٹ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ورک شیٹ بولتے ہیں, یا ہم لوگ اس کو اسپریڈ شیٹ بھی بولتے ہیں. ریبن کیا ہوتی ہے, ریبن میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. یہ جو ہمارے آئیکنز ہوتے ہیں یہ اوپر, ان کو ہم لوگ بولتے ہیں ریبنز, یہ جو پورے ٹیبز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد رو کیا ہوتے ہیں, ہاریزونٹلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ رو ہوتے ہیں, اور ورٹیکلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ کالمز ہوتے ہیں. سیل کیا ہوتی ہے, کوئی بھی کالم یا رو کا ایک جو کمبینیشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ ایک سیل ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں. اس کے بعد ویلیوز یعنی کہ نومیرک فارم میں, یعنی کہ 1 2 3 نمبرز کی فارم میں جو ہم لوگوں نے اپنا ڈیٹا انٹر کیا ہوا تھا اس کو ہم لوگ ویلیوز بولتے ہیں. لیبلز کیا ہوتے ہیں, وہ والے ٹیکسٹ جو کہ ہمارے ڈیٹا کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. یہ ٹیکسٹ ہی ہے نا, سیریلز, ایگز, ملک, پرائس پر پیکج, ان کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, لیبلز بولتے ہیں. ایکٹیو سیل کون سا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ سیل جس پہ آپ کلک کرتے ہیں, اس میں آپ کچھ بھی رائٹ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, تو اس کو ہم لوگ ایکٹیو سیل بولتے ہیں. فارمولا بار کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ جب ہم لوگ کسی بھی فارمولا پہ جو ہے وہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو ادھر اوپر فارمولا بار ہوتی ہے, اس میں ہمارا فارمولا شو ہو رہا ہوتا ہے. دیٹ از اے فارمولا بار. ٹھیک ہے. اور یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلا جو ہے ہمارا لیکچر نمبر 2 میں ہم لوگ مزید ایکسل کو سیکھیں گے. جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں یہ ضرور آپ لوگ ایکسل کی اسپریڈ شیٹ میں آپ لوگ اس کو پریکٹس کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اسٹڈی گروپس آپ لوگ کلاس میں جوائن کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.